السلام علیکم ناظرین، میں محمد غفران آپ کا استقبال کرتا ہوں اسلامک سوالات کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں۔ تو آئیے بنا زیادہ بات کرے شروع کرتے ہیں آج کے سوال۔ آپ کا سوال ہے، نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے؟ آپ کے آپشن ہیں، پہلا بہت بڑا گناہ ہے، دوسرا نماز ٹوٹ جاتی ہے، تیسرا عذاب نازل ہوگا، چوتھا جا سکتے ہیں۔ اس کا صحیح جواب ہے نمازی کے آگے سے گزرنا کبیرہ گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا گناہ، اور یہاں تک کہ حرام ہے۔ اگر کوئی شخص نمازی کے آگے سے گزرتا ہے تو اس سے نمازی کی نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز بالکل ادا ہو جائے گی، لیکن نمازی کے آگے سے گزرنے والے پر بہت بڑا گناہ ہوگا۔ بعض لوگ نمازی کے آگے سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ نہیں ہوا، لیکن اگر وہ حدیث پڑھیں تو ان کو پتہ چلے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنے میں دو حدیث بڑی سخت ہے۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اگر آپ یہ حدیث سن لیں گے تو کبھی بھی نمازی کے آگے سے گزرنا پسند نہیں کریں گے۔ صحیح بخاری میں 510 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو یہ معلوم ہوتا کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک ٹھہرتا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کہا تھا یا 40 مہینے یا 40 دن۔ اگلی حدیث میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ 40 سال تھے۔ سنن ابن ماجہ میں 946 نمبر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے تو تم ایک قدم اٹھانے سے 100 سال وہیں کھڑے رہنا بہتر سمجھو گے۔ الموطا امام مالک میں 366 نمبر اور مشکات میں 788 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمازی کے آگے سے گزرنے والے شخص کو یہ اندازہ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے اس پر کیسا عذاب ہوگا تو وہ شخص اپنے آپ کو زمین میں دھس جانے کو بہتر سمجھے گا، لیکن نمازی کے آگے سے نہیں گزرے گا۔ ان دونوں حدیثوں میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن لوگ نمازی کے آگے سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کہ یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ اب آپ یہ بھی جان لیں کہ نمازی کے کتنے آگے سے گزرا جا سکتا ہے۔ تو دیکھیے، اس مسئلے میں مختلف علماء حضرات کی مختلف رائے ہے اور ائمہ کے اقوال بھی الگ الگ ہیں۔ 4 امام میں سے 3 کی رائے مختلف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کا اقوال ہے کہ نمازی کے آگے سے ایک صف چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کا اقوال ہے کہ نمازی کے آگے سے 2 صف چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا اقوال ہے کہ نمازی کے آگے سے 3 صف چھوڑ کر گزرا جا سکتا ہے۔ اللہ عالم، اللہ بہتر جانے تینوں امام میں سے کس کا اقوال صحیح ہے، لیکن میری طرف سے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر زیادہ مجبوری والا کام نہ ہو تو اللہ کے واسطے نمازی کی نماز ختم ہونے کا انتظار کریں، کیونکہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 100 سال تک رکتا اگر عذاب کے بارے میں معلوم ہو جاتا۔ اس لیے ہم 100 سال کی جگہ کم سے کم 2-5 منٹ رک کر کے نمازی کی نماز ختم ہونے کا انتظار تو کر ہی سکتے ہیں۔ اور اگر زیادہ ہی مجبوری ہے تو علماء حضرات فرماتے ہیں کہ جتنا دور ہو سکے اتنا دور سے جائیں، یعنی نمازی سے 3 صف چھوڑ کر جائیں۔ اب یہاں پر نمازی کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ جب بھی آپ نماز پڑھیں تو ایسی جگہ نہ پڑھیں جہاں پر لوگ اکثر آتے جاتے رہتے ہوں، بلکہ ایسی جگہ نماز پڑھیں جہاں پر لوگوں کے جانے کا راستہ نہ ہو، اور اگر ایسی کوئی جگہ نہ ہو تو سترے کا اہتمام ضرور کریں۔ گھر پر نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی ٹیبل یا کرسی یا کوئی پانی کی بوتل آگے رکھ لیں، اور اگر مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو مسجد کے پلر یا مسجد میں موجود سترے کا استعمال کریں۔ سترہ وہ چیز بن سکتی ہے جس کی لمبائی 1.5 فٹ ہو اور موٹائی 1 انگلی یا انگوٹھے کے برابر ہو۔ اسے آپ آگے رکھ لیں، بالکل سر کے سامنے نہ رکھیں بلکہ تھوڑا سا سائیڈ میں رکھیں۔ اس کے بعد
اگر آپ نماز پڑھیں اور آپ کے آگے سے لوگ گزرنے لگیں تو نہ تو ان پر کوئی عذاب ہوگا اور نہ ہی آپ کی نماز میں کوئی خلل پیدا ہوگی۔ لہٰذا اگر آپ ایسی جگہ نماز پڑھتے ہیں جہاں پر لوگ آتے جاتے رہتے ہوں تو سترے کا استعمال کرنا نہ بھولیں۔ ایک اور مسئلہ سمجھ لیں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نے اپنے سامنے سترا بھی رکھا ہے، یعنی کہ کوئی ٹیبل، کرسی یا بوتل یا مسجد کی دیوار یا مسجد کا پلر، اب اگر ایسی حالت میں آپ کے اور سترے کے بیچ میں سے کوئی شخص جانے لگے تو نماز ہی کی حالت میں اسے اپنے ہاتھ سے روک دیں، اور اگر وہ نہ مانے تو نماز ہی کی حالت میں اسے اپنے ہاتھ سے دھکا دیں، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اس کے ساتھ لڑائی کریں کہ میں تجھے یہاں سے نہیں جانے دوں گا، کیونکہ انسان کی شکل میں وہ شخص شیطان ہے۔ مشکات میں 740 نمبر اور بخاری شریف میں 509 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کسی چیز کو اپنا سترا بنا کر نماز پڑھ رہا ہو، اور ایسے میں اگر کوئی تمہارے اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اسے اپنے ہاتھ سے روک دو، اور اگر وہ نہ مانے تو اس کے ساتھ لڑائی کرو، کیونکہ ایسی صورت میں وہ شیطان ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارے مسئلے مسائل صحیح طریقے سے سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے دوسرے چینل جس پر میں ایسی ہی ویڈیو انگلش میں ڈالتا ہوں اس پر بھی سپورٹ کریں، تاکہ آپ کی وجہ سے باہر کے ملکوں میں اسلامک انفارمیشن پہنچ سکے۔ چینل کا لنک کمنٹ باکس میں ہے۔ میں محمد غفران ملتا ہوں اگلی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیو میں، انشاءاللہ زندہ رہا تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔